اندھیری رات تھی۔ گاؤں کے کنارے واقع زرعی محل کی حویلی کالی دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ باہر درختوں پر کوے کائیں کائیں کر رہے تھے اور ہوا کی سیٹیاں سنسان گلیوں میں گونج رہی تھیں۔ اس حویلی میں رشید صاحب اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتے تھے اور گاؤں میں ان کی خوشحالی سب پر بھاری تھی۔ لیکن ہر خوشحالی پر ایک سایہ ضرور ہوتا ہے۔ رشید کے قریبی رشتہ دار کریم کے دل میں جلن اور حسد کا ایسا اندھیرا بھر گیا تھا جو اب اس حویلی کی روشنی کو نگلنے کے لیے تیار تھا۔ کریم ایک رات جنگل کے اس حصے میں گیا جہاں لوگ دن کے اجالے میں بھی جانے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ وہاں ایک کھنڈر سا حجرہ تھا جس کے اندر سرخ چراغ ٹمٹما رہے تھے اور دیواروں پر خون سے بنے عجیب و غریب نقش و نگار تھے۔ حجرے کے بیچ میں ایک لاغر لمبے بالوں والا جادوگر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور اس کے ارد گرد سانپ بل کھا رہے تھے۔ کریم کے داخل ہوتے ہی جادوگر کی آواز گونجی جیسے زمین کے اندر سے نکل رہی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں حسد کی آگ ہے، بتاؤ کس کی بربادی چاہتے ہو؟ کریم کی زبان کانپ رہی تھی۔ رشید، اس کی خوشیاں، اس کا گھر، سب راکھ ہو جائے۔ جادوگر نے کہکہا لگایا۔ اس کی ہنسی سن کر دیواروں میں چھپی چھائیں حرکت کرنے لگیں۔ پھر اس نے ایک سیاہ کاغذ پر کچھ پڑھ کر اسے خون میں بھگویا اور کہا، اسے اس کے گھر کے پیپل کے درخت پر باندھ دینا، پھر دیکھنا کیسا آسیب اترتا ہے۔ جیسے ہی تعویذ حویلی کے درخت پر باندھا، اس رات رشید کے بچوں کے کمرے میں عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ چھوٹا بیٹا سوتے ہوئے چیخنے لگا، ماں، کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ سلمیٰ بیگم نے خواب میں ایک عورت دیکھی جس کی آنکھیں خون ٹپکا رہی تھیں اور لمبی زبان اس کے کان تک پہنچ رہی تھی۔ رات کے تیسرے پہر پوری حویلی کے کمرے دھڑام دھڑام کر کے بند ہونے لگے، جیسے کوئی غصے میں دیواروں کو پیٹ رہا ہو۔ گھر میں ایک ناگہانی بدبو پھیل گئی، گوشت سڑنے اور خون بہنے کی سی۔ بچے دن بدن لاغر ہونے لگے، دیواروں پر سائے رینگنے لگتے اور کبھی کبھی کوئی سایہ انسانی قد کا صحن میں کھڑا دکھائی دیتا۔ رشید نے بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں کو بلایا مگر سب لاچار تھے۔ آخر کار گاؤں کے ایک بزرگ عالم دین مولانا حارث کو بلایا گیا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے فوراً کہا، یہاں کسی نے آسیب باندھ رکھا ہے، یہ حسد اور جادو کی نحوست ہے۔ انہوں نے تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی آیت الکرسی گونجی، پورے گھر میں بھونچال سا آ گیا۔ دروازے زور زور سے بجنے لگے، چھت سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگیں۔ ایک کالا سایہ بچوں کے کمرے سے نکل کر درخت کی طرف بھاگا۔ مولانا نے قرآن کی تلاوت تیز کر دی۔ اچانک درخت پر بندھا تعویذ جلنے لگا اور ساتھ ہی ایک بھیانک عورت جیسا آسیب ظاہر ہوا، جس کے بال زمین تک لٹک رہے تھے اور ناخن لوہے کے پنجوں جیسے تھے۔ وہ آسیب چلایا، میں نے حسد کی آگ سے جنم لیا ہے، مجھے مت روکو۔ مولانا نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر پھونک دیا۔ آسیب نے کڑاکے دار چیخ ماری جیسے پوری زمین لرز اٹھی ہو اور پھر دھوئیں کے بادل کی طرح غائب ہو گیا۔ جادوگر نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ بھاگا کہ اپنے آسیب کو دوبارہ قابو کرے، مگر اب وہ آسیب اسی پر مسلط ہو گیا۔ جادوگر کی چیخیں جنگل میں گونجتی رہیں اور کچھ دنوں بعد لوگ اس کا سڑا ہوا جسم حجرے میں پاتے ہیں جس کے ارد گرد سانپ رینگ رہے تھے۔ کریم اور اس کی بیوی بھی اس نحوست سے نہ بچ سکے۔ ان کے بچے بیمار رہنے لگے، ان کا کاروبار ختم ہو گیا اور وہ پاگل پن کی حالت میں گاؤں چھوڑ گئے۔
رشید کا گھر دوبارہ روشنیوں سے بھر گیا۔ مولانا نے کہا، حسد اور جادو دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ کرنے والے کو برباد کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے، انسان کے اندر کا زہر۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حسد انسان کو شیطان کے قریب لے جاتا ہے۔ کالا جادو وقتی طور پر تو خوف پیدا کر سکتا ہے، لیکن قرآن اور ایمان کی روشنی ہر تاریکی کو توڑ دیتی ہے۔ جو دوسروں کی بربادی چاہتا ہے وہ خود برباد ہو جاتا ہے۔